بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ابھی نشست نمبر 61 پہ بات کر رہے تھے اور حالات جنگ بدر کے بیان کر رہے تھے. چند اور معجزات اور اسیران بدر کے ساتھ سلوک یہ نشست نمبر 62 کا موضوع ہے. ہم پچھلی نشست میں اس پر بات کر رہے تھے کہ جتنے معجزات بدر میں رونما ہوئے کسی ایک غزوے میں نہیں ہوئے، لہذا چند مثالیں ہم نے گزشتہ نشست میں دی تھیں. اب کچھ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کا ذکر کرنے سے جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایمان کھو بھی بیٹھتے ہیں. یہ سب اس کی رحمت پر منحصر ہے کہ کس کو ہدایت دے. بینائی کا واپس آنا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدلائل میں لکھتے ہیں کہ ان سے کہا ابو سعید مالنی نے کہ ابو احمد بن ادیب، ابو یعلا، یحییٰ بن حمانی اور انہوں نے عبدالعزیز بن غسیل کی زبانی عاصم بن قتادہ سے اور انہوں نے اپنے والد اور دادا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ اگلی ان کی بینائی غزوہ بدر میں سر پر چوٹ لگنے سے زائل ہو گئی تھی اور آنکھ کے ڈیلوں میں اتنا درد تھا کہ کسی جراح سے ان کو نکلوانے کا لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کی اور دعا کی استدعا کی. آپ نے ان کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، بلکہ ان کی آنکھوں پر اس طرح دست مبارک رکھا کہ نہ صرف درد دور ہو گیا بلکہ بینائی بھی اسی طرح موت کا آئی جیسے کبھی گئی نہیں تھی. رافع بن مالک کی بینائی واپس آنا. یہ بھی بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا ہے. عبداللہ بن حافظ، محمد بن صالح، فضل بن محمد شیرانی، ابراہیم بن منظر، عبدالعزیز بن عمران اور رفع بن یحییٰ نے معاذ بن رافع اور ان کے والد رافع بن مالک حوالے سے بتایا کہ رافع بن مالک نے انہیں بتایا کہ غزوہ بدر کے روز جب لوگ ابی خلف کے پاس جمع ہو رہے تھے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا اور دیکھا کہ اس کی ذرہ کی کچھ لڑیاں لٹک رہی ہیں. میں نے اپنی تلوار سے وہ کاٹ دیں. اس دوران غلطی سے میری تلوار کی نوک اس کی بغل میں لگ گئی. پھر جب میں اپنی صفوں میں لوٹ آیا تو نہ جانے ایک تیر کدھر سے آ کر میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، جس سے میری وہ آنکھ بالکل ناکارہ ہو گئی اور میں درد سے تڑپنے لگا. اسی حالت میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا. آپ نے اپنا لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو نہ صرف میری آنکھ کی تکلیف جاتی رہی بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری آنکھ میں تیل لگائی نہیں. اس کے آگے بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ اتنے مستند ہیں کہ کسی محدث مورخ نے اس کا انکار نہیں کیا. آواز کا دور تک سنا جانا. اس واقعے کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ فرماتی جب مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا پڑاؤ معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا. یہ دبے قدموں سنگن لے رہے تھے کہ اتفاق سے اسی وقت امیہ بن خلف اسلامی لشکر کی سنگن لینے کے لیے اس طرف بڑھ رہا تھا. جب اس نے ان لوگوں کو بڑھتے دیکھا تو بدحواس ہو گیا اور الٹے پاؤں بھاگا اور بھاگتے ہوئے جو جھاڑی کا سہارا لیا وہ جھاڑی جڑ سے اکھڑ گئی اور وہ پتھروں کی ڈھیر میں دب گیا. لہذا صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ قریش کا پڑاؤ کس سمت ہے تو آپ نے انہیں بآواز بلند فرمایا کہ جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا تھا وہ میں نے سمجھ لیا، لیکن تمہارے رب نے جو کچھ تمہیں سمجھایا تھا وہ تم نے کچھ سمجھ لیا تھا. یہ الفاظ سننے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم ان غافل و مردہ قلب لوگوں سے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں کیا وہ نے سن رہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میری باتیں سن رہے ہیں لیکن وہ انہیں قبول نہیں ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ واقعی آپ کی آواز صاف سن رہے تھے۔ یہی روایت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی۔ اسیران بدر کا مسئلہ۔ یہ مستند روایات سے ثابت ہے کہ اسیران بدر کی تعداد 70 تھی اور اتنے ہی مقتول بھی ہوئے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام سے رائے لی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس مشورے سے ناپسندیدگی ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد حضور کے چہرے پہ بحالی واپس آ گئی، اور اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ پھر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور انہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس موقع پر بھی یہ خیال رکھا کہ جو جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق فدیہ لیا جائے۔ لہذا جو مالدار تھے ان سے 4000 درہم اور جو غریب تھے ان سے 300 درہم لیے گئے، اور جو نادار تھے ان کے سپرد پڑھانے کی خدمت ہی ذریعے فدیہ مقرر ہوئی۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ویسے ہی رہا کر دی گئے، جن میں سے اکثر مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کی ہدایت کی کہ لوگوں نے بڑی احتیاط برتی۔ بعض اوقات وہ خود بھوکے رہتے اور انہیں پیٹ بھر کے کھلاتے رہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود قیدی ان کی ضروریات دیکھ کر واپس کر دیتے لیکن وہ پھر انہیں لوٹا دیتے، اور ایسا بار بار ہوا۔ اس بات کی سختی سے ممانعت تھی کہ کوئی کسی کو طعنہ نہ دے، برا بھلا نہ کہے، حتیٰ کہ اس سے ام المومنین بھی مستثنی نہیں تھی۔ ایک ام المومنین نے ایک قیدی کو دیکھ کر ہی فرمایا کہ اس گرفتار ہونے سے تو بہتر تھا کہ تم لڑ کر مر جاتے، تو حضور نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی۔ ابن مرضیہ حکم اور مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن موسیٰ اور اسرائیل بن ابراہیم بن مہاجر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا، کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو ایک انصاری نے گرفتار کر لیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا اپنے آدمیوں کو سپرد کر دیا جائے کہ اتنے میں حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج میرے چچا قتل ہو گئے تو میرے اوپر رات بھاری گزرے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تلاش میں نکلے اور دوسرے لوگوں کو بھی ادھر ادھر دوڑایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک انصاری کے پاس ہیں جو کہتا ہے کہ میں انہیں قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ اس انصاری نے کہا کہ یہ اگر حضور کا حکم ہے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ انہیں لے کر واپس چلے تو راستے میں ان کو سمجھانا شروع کیا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ حضرت عمر نے بھی سمجھایا اور کہا کہ مجھے تو اتنی خوشی ہوگی جیسے میرے والد خطاب حیات ہوتے اور وہ اسلام قبول کرتے۔ سوچئے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی، مگر وہ کسی طور بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ کچھ حضرت عمر سے تلخ کلامی بھی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کو خدشہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے ہی قیدیوں کے قتل کرنے کے حق میں ہیں ان کو قتل ہی نہ کر دیں، اور انہوں نے بامشکل معاملہ رفع دفع کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ حضور کی دلدہی کی خاطر ہم انہیں دربار رسالت مآب میں پیش کر دیں
انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب اور اسیران قریش نے فدیہ دے کر خود کو چھڑا لیا تو یہ خود اور ان کے 2 بھتیجے بھی اس میں شامل تھے، جن کے نام عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب تھے۔ آخر الذکر 2 اصحاب کے بارے میں کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ انہیں ادائیگی کے وعدے پر رہا کیا گیا اور انہیں عدم ادائیگی پر تنبیہ بھی کی گئی تھی، جیسا کہ درج ذیل کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ اس سلسلے کی ایک آیت ہے۔ وَإِنَّ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، آخر تک۔